جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم۔ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير حاشمي مكرم، قطوف الروف من يسمى بأحمد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، امانت اور عدالت کے بارے میں بیان ہو رہا تھا کہ امانت کا لفظ وسیع ہے۔ یہ امانت بندے اور اللہ کے درمیان بھی ہے، جس کا بتا دیا تھا کہ اللہ کے احکام ماننا، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس سے رک جاؤ، جس کو کرنے کا کہا وہ کرو۔ اور یہ امانت انسانوں کے ساتھ بھی ہے۔ جو حقوق متعلق ہیں ہر انسان کے ساتھ دوسرے انسان کے، ان کو ادا کرنا یہ بھی ایک امانت ہے۔ انہیں میں سے ایک حکم حکومت اور رعایا کا بھی ہے کہ حکومت پر جو رعایا کے احکام ہیں، فرائض ہیں، ان کو ادا کریں۔ پھر جو رعایا کے لیے حکومت کی اتباع ہے وہ اس کو ادا کریں۔ ہر آدمی اپنا حق اور فرض جب ادا کرنا شروع کر دے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ امن ہوگا، امن پیدا ہو جائے گا۔ کسی سے کوئی ڈر نہیں ہوگا، نہ چوری کا ڈر، نہ ڈاکے کا ڈر، نہ غلط مقدمات میں پھنسانے کا ڈر، نہ قتل کا ڈر، کوئی نہیں ہوگا۔ حکومت اور رعایا، ہم تو اس کے بارے میں پڑھے نا، ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باہر سے پڑھ کے آتے ہیں۔ اصل جو دین سکھاتا ہے کہ حکمرانی کیسے ہوتی ہے، حکمرانوں کے فرائض کیا ہیں۔ حکمران یہ سمجھتے ہیں آج کل پیسے خرچ کر کے کسی طرح یہ سیٹ مل جائے، پھر سارے پیسے بھی واپس آ جائیں گے اور بہت کچھ بن جائے گا۔ تو ہوتا بھی ایسے ہے۔
حالانکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بڑا مشکل ترین کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکومتی عہدے کا خواہاں ہو اس کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمت نہیں ہوتی، اعانت نہیں ہوتی، مدد نہیں ہوتی. اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اگر اس کو اہل سمجھ کر لوگوں نے اپنا حاکم تسلیم کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، اور دنیا میں سے انسان بھی ان کے ایسے وزیر آتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اگر وہ کوئی کام بھولا ہوا ہو تو اسے یاد کراتے ہیں، اگر اسے یاد ہو تو اس میں معاونت کر کے عمل کراتے ہیں. وہ اپنی رعایا کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتا ہے، رعایا کو آسانی ہو. یہ کہاوتیں نہیں ہیں، یہ کہاوتیں نہیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں صحابہ کرام یا اس کے بعد جو دیگر بھی بعض جو ہے زمانے میں اچھے اچھے عادل لوگ آئے ہیں، ان کے واقعات ہیں، کتابوں میں موجود ہیں. یہ صرف کہانیاں بنی ہوئی نہیں ہیں، حقائق ہیں. حقائق ہیں. اللہ اکبر. رات کو حاکم وقت ہو کر پہرا دے. آج حاکم وقت کا پہرا دیا جاتا ہے. آج جتنا خرچ ہو رہا ہے سیکورٹیوں پر، یہ اگر بند کر دیا جائے عوام پہ خرچ کرے تو ملک خوشحال ہو جائے. ہر بندے کے ساتھ 10 20 آدمی لگے ہوئے ہیں، کتنی تنخواہیں لیتے ہیں سیکورٹی تاکہ اس کی زندگی بچے. گاڑیاں بھی اس کو ملتی ہیں، تنخواہیں بھی اس کو ملتی ہیں، ہر شے اس کو اور سہولیات ان کو مل رہی ہیں ایک بندے کی حفاظت کے لیے. کیوں نہیں آ سکتے ویسے؟ پھر کے دیکھیں، گھوم کے دیکھیں. ان کو ڈر ہے کہ ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ ہم نے ان کے حقوق مارے ہوئے، یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، مار دیں گے. اس بات سے سیکورٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اس پر اتنا خرچ ہوتا ہے. ان کی تنخواہیں آپ اندازہ لگائیں کتنی مل رہی ہیں. اتنے عام لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی جتنی ان لوگوں کو مل رہی. وہ مفت کا ایک بندہ، اس کی اپنی تنخواہ بھی زیادہ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے جو سیکورٹی کے 2 4 آدمی کے مطابق ہوتے ہیں. کتنی گاڑیاں، ان کے لیے تیل خرچ ہو رہا ہے، ساری چیزیں اس کی. وہ حکومت پر کا ٹیکس ہے، غریب دے چھاپڑی والا، اس کے پیسے اکٹھے کر کے دے رہے ہیں. آپ ایسے کام کریں سیکورٹی کی ضرورت نہیں پڑے. کتنے سیکورٹی والے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیکورٹی والے تھے. حضرت عمر کے بارے میں ایک سفیر آیا پوچھنے کے لیے کہ اس سے ملنا ہے، روم سے آیا ہوں، بڑے کسی ملک سے آیا تھا. وہ کدھر ہے، اس کا دار و خلافہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے دار و خلافے نہیں ہوتے. ایک عام گھر ہوتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے. ہمارا امیر بھی اپنے گھر میں رہتا ہے. کہاں ہے اس کا گھر اور کہاں ہوگا وہ؟ انہوں نے کہا ابھی تو یہاں تھے، ادھر جا رہے تھے. کوئی سپورٹ نہیں، کوئی پتہ نہیں، ہٹو بٹو، کوئی آواز نہیں لگ رہی. پوچھتے پوچھاتے دیکھتے ہیں تو وہ شہر سے باہر ایک درخت کے نیچے سو رہے آرام سے، تھک گئے جب سو گئے. اور یہ کہتا ہے کہ میں جب وہاں پہنچا تو مجھے اوپر ایسا روب طاری ہو گیا تو میں کانپنے لگا. بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، مجھے کوئی جھجک تک محسوس نہیں ہوئی، کسی کا روب مجھ پر نہ ہوا. اور یہ ایک ریت پہ سویا ہوا شخص ہے
اور اس کا اتنا روب ہے، وہ صرف نیند میں ہے اور نہ یہاں کافرہ. یہ اللہ تعالیٰ روب دیتے ہیں. روب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس وقت جب اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی آتی ہے. اور پھر کیوں نہ ہو رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں اور گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کوئی چور نہ آئے، کوئی ڈاکو نہ آئے، تھے ہی نہیں وہ کم، لیکن پھر بھی آخر انسان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت کسی کی طبیعت خراب ہو جائے اور چیز دیکھ لے گے اس کو تو دے رہے. یہ ان کا نہیں، نبی علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے، رات کو گھومتے تھے. ہم بھی گھومتے ہیں، بدلے کسی کے لیے گھومتے ہیں. کوئی فلم میں جا رہا ہے، کوئی فلانی جگہ جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. آپ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام جاتے ہوئے صدیق اکبر کے گھر سے گزرے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور آواز بالکل نہیں نکال رہے تھے، آہستہ. نفل نماز، تہجد کی، رات کی نماز. پھر عمر کے گھر سے جب گزرے تو خوب آوازیں آ رہی تھی تلاوت کی. سویرے جب آئے پوچھ لیا. ابو بکر آپ نماز رات پڑھ رہے تھے، آواز تو کچھ نہیں آئی. حضرت میں جس کو سنا رہا تھا وہ اس سے بھی آہستہ سن لیتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اتنی اونچی پڑھنے کی، میں تو اللہ ہی سنا رہا تھا. وہ سن لیتا ہے، وہ دل کی بات سنتا ہے، دل میں جو خیال آتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. عمر کو اتنا شور ڈالا ہوا تھا، اتنا اونچی آواز میں، نیت کی بات ہے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نیند کو بھگا رہا تھا، سوتوں کو اٹھا رہا تھا. نیند نہ آئے ذرا اونچا پڑے گی، نیند نہ آئے گی نا. جو سوئے ہوں گے وہ بھی اٹھ کے نماز پڑھے اور شیطان بھاگے گا. یہ دو تین چیزیں انہوں نے فرمائی. نگاہ نیت تم دونوں بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. حضرت ابو بکر سے فرمایا ذرا تھوڑی سی آواز اونچی کر دیں. عمر آپ اپنی آواز پست کر دیں، درمیان آواز رکھیں، بھینی بھینی آواز میں پڑھیں. یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. ذرا تھوڑی سی اونچی آواز کریں. قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. رات کو گھوم کے، یہ ایسے تو نہیں پتہ چل گیا تھا. جہاں رات کو ذرا گھومتے نہیں تھے، نمازیں بھی پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے بارے میں، نفلی نماز کے بارے میں دیکھیں کیسے کیسے پڑھتے ہیں. قبرستان بھی کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اور ہمارے والی دور نہیں، 2 ٹھونگے مارنے والی نہیں نماز. آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں. صحیح نماز جو نماز ہوتی ہے اس کے بعد لیٹ جاتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد پھر اٹھتے ہیں، دوبارہ وضو کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں. یہ مشکل ترین نماز ہے. ہمیں تو ایسا آسان. آدمی جب تھکا ہوا ہو لیٹ جائے تو اس کو اٹھنے کے لیے کہاں دل کرتا ہے. مطلب تھک گیا، لیٹ گیا، بس اب نہیں اٹھ سکتے. نماز نفل پڑھتے پڑھتے فرض والی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نوجوان کے ساتھ نہیں جا سکتے، تو یہ حالت ہو جاتی ہے. لیکن آپ یہ اپنے اوپر کنٹرول کر کے 2 رکعت پڑھتے ہیں. کبھی رکوع کرتے ہیں لمبے، کبھی سجدے کرتے ہیں لمبے، کبھی قیام کرتے ہیں لمبے. اور وہ چیز امت میں آئی. امت والے بھی ایسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل انصاف کر کے دکھایا. امت
کا پورا خیال رکھا، خوشحالیاں بھی آئی ہیں۔ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مرتے دم تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی 3 دن لگاتار پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، حالانکہ کافی علاقے فتح ہو گئے، مال غنیمت کی ریل پہ ہو گئی ہے۔ اس واسطے ازواج مطالبات نے تھوڑا سا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہمارا کچھ جو ہے خرچہ بڑھا دیا جائے، آپ اس پر بھی ناراض ہو گئے۔ صحابہ نے تو یہ سمجھ لیا طلاق دے دیا، ان سے الگ ہو کے بیٹھ گئے کمرے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے نبی کی بیویو، اگر تم دنیا کی زینت اور دنیا کا مال چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں ایک دفعہ راضی کر دیتا ہوں، لیکن پھر میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر جو ملے گا اسی پر صبر کرنا ہوگا۔ اس کو آیت تخیر کہتے ہیں۔ پہلے یہ آیت سنائی صدیقہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ میں اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن اس کا جواب جلدی نہ دینا، والدین سے مشورہ کر لینا، کہیں غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے نا۔ صدیقہ وہ آیت سنتی گئی، فرمانے لگی، عرض کیا یا رسول اللہ اس میں بھی کوئی مشورے کی بات ہے؟ میں تو آپ ہی کو پسند کرتی ہوں، اس میں کون سی مشورے کی بات ہے؟ آپ کو پسند کرتی، لیکن یہ میری بات دوسروں کو نہ بتانا، دوسریوں کو نہ بتانا۔ تو آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا، انہوں نے صرف مطالبہ ہی کیا نا کہ نہ بتانا، لیکن آپ جب دوسری کو بتاتے ہیں تو فرماتے عائشہ صدیقہ نے تو یہ فیصلہ کیا، یہ ساتھ ہی الٹا بتا رہے تاکہ کوئی جلدی میں غلط فیصلہ نہ کر لے۔ تو یہ ہے یار ایسی چیز، تو سب کا حقوق کا خیال رکھنا یہ بڑا مشکل ترین کام تھا، اتنی بیویوں کو بسانا۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں جی نہ امت کے لیے 4 کی اجازت ہے اور آپ نے اتنی کر لی، یہ کیا ہے؟ وہ تو الگ ایک موضوع ہے کہ جنہوں نے یہاں 2 کیے تو ان سے بھی پوچھو، پاکستان وغیرہ میں کچھ عربی والے تو کر دیتے ہیں سزا برداشت، تو وہ کیونکہ عادت بنی ہوئی ہے وہاں وہ کر لے، لیکن جس نے 2 کی ہوئی ہے وہ جب اس سے بات ہوگا پھر دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ جس نے 2 کی تو اس 2 کو سنبھالنا جب مشکل ہے تو 7 9 8 10 کو کیسے سنبھالنا آسان ہے؟ اور پھر جو ہیں بھی تجربہ کار، پہلے اکثر بیوہ متعلقہ ہیں، اس کی تو مسئلہ نہیں کیوں آپ نے کی تھی اتنی شادیاں۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ جو حقوق امت کے یعنی رعایا کے حکمرانوں پر ہوتے ہیں وہ ادا کریں، تو حکمران یہ جو رعایا ہے ان پر جان نچھاور کر دیں، مال نچھاور کر دیں۔ اس واسطے دیکھا نہیں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فرماتے ہیں غزوے کو جانا ہے، بس اس کی تیاری کرنی ہے، تو وہ جناب ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں پہنچا دوں۔ اگر دوسرا کوئی آدمی جو اس کا خیال نہ رکھتا ہو پھر کہتے ہیں ایویں لگے ہم اپنا گزارا نہیں کر سکتے، ادھر کون کرتا ہے۔ جب اللہ کا نبی محبت کرتا ہے اپنی امت سے تو امت کو بھی ہونی محبت، امت کو بھی بڑی محبت ہے، جان قربان کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہے جب اعلان ہوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، رات کو گیا، اس نے مزدوری کی ایک یہودی کے باغ میں پانی کے ڈول نکال کر سویرے جتنی کھجوریں بنی آ کر حاضر کر دیا، یا رسول اللہ یہ میرا چندہ قبول کر۔ منافقوں نے کہا ہے ویسے یہ تھوڑا انگلی سے خون نکال کر مجنون بننا چاہتے ہیں، اللہ کے بندے اس سے کیا ہوتا ہے؟
تو بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے لگ پڑے تو دنیا میں بہار آ جائے، خوشحالی آ جائے، سکیورٹی مکورٹی کی ضرورت کوئی نہیں۔ آج ہر گلی میں کتنے سکیورٹی والے کھڑے، چوری پھر بھی ہو جاتی ہے، اور کہتے میری گھر لے کے گاڑی لے گیا، میری فلانی لے گیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہے تو ہماری ادھر آتے نہیں اسلام کی طرف۔ اسلام جو رحمت والا مذہب ہے اس کو لیتے نہیں، اصول کیسے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارے ادھر آتی نہیں، اس واسطے پھر مشکلات ہیں، پھر چیخنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنا